کیا سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں اس میں تین طرح کے رشتہ دار لکھے ہیں علماء نے۔ نمبر ایک اصول سے مراد یعنی ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، ٹھیک ہے، یعنی دادا دادی نانا نانی اور اوپر تک جتنے چلتے چلے جائیں گے ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اسی طرح جو فروع ہیں، فروع سے مراد بیٹا بیٹی اولاد اور ان کی اولاد، ان کو بندہ نہیں دے سکتا زکوٰۃ۔ اور تیسرا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو آپس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہے وہ جب زکوٰۃ کا مستحق قرار پاتا ہے، یعنی غیر سید ہے، سید نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو شرعی فقیر کی شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو دینا جائز بھی ہے بلکہ بہتر بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں رشتہ دار کو دے تو صحیح، ٹھیک ہے، اچھا بڑا زبردست طریقہ پتہ چلا، لیکن بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں، اور قرض کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم ہدیہ کے بھی دے سکتے ہیں، عیدی کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصل میں دور ایسا ہے کہ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ضروری ہے بندے کو کہ جس کو دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جیسے امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس رشتہ دار کو دینا تو اولا ہی ہے، اور رشتہ دار میں عمومی طور پر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے ایک بات بہت پیاری ارشاد فرمائی کہ اگر پاکستان کے اندر، فقط پاکستان میں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے وہ مکمل طور پہ زکوٰۃ نکالیں، نمبر ایک، وہ ساری کی ساری جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکالیں، اور جن کو زکوٰۃ لگتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچا دیں، تو ہمارے ملک سے ایک بہت بڑی حد تک غربت ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح، یعنی اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالیں اور ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائیں کہ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو پھر اس صورت میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں عرض کروں یہاں پر اصل میں ہوتا ہی ہے، ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ دل کو منا لیتے ہیں، یعنی خرچہ بھی کرتے ہیں لیکن دل کو منا لیا اور جو سامنے آیا اس کو اٹھا کے دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق افراد رہ جاتے ہیں۔ دل کی خوشی، آپ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہیں نا تو آپ غریبوں کو تلاش کریں، آپ ایسے علاقوں میں جائیں کہ جہاں پر غربا رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، اور ہر کوئی مانگنے نہیں نکلتا، اور ایسے لوگ کم نکلتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ بیچارے شرما رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان نہیں اٹھتی، اور ایسے افراد کے جو نہ مانگنے والے ہوں اور جو مستحق نہیں ہوتے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی چونکہ شرم و جھجک اٹھ چکی ہوتی ہے تو وہ دھماکہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ دینے والوں سے بعض اوقات زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک عرصے پہلے، بہت عرصے پہلے، ایک دو دفعہ پہلے بھی بتایا کہ ایک فیچر میں نے پڑھا تھا، تو اس میں صرف باب المدینہ کراچی کے اندر اس وقت، یعنی آج سے کم از کم میرے خیال میں 15 سال پہلے کی بات ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کراچی کے اندر پورے پاکستان سے جو فقراء آتے ہیں نا وہ 6 ارب روپیہ کماتے ہیں، اور ان کے پورے اڈے ہیں فلاں جگہ پہ، وہ باقاعدہ بزنس ہے اس کے اندر، بڑی بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ مستحق رہ جاتے ہیں، تو ہمیں جو دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کی تحقیق کیا کریں، ایسے غریب علاقوں میں جائیں، یقین کریں اس طرح جب آپ کریں گے نا تو پھر جو آپ کے دل کو خوشی حاصل ہوگی اور اطمینان حاصل ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا اس طرح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنمائی ملی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہم اچھے انداز سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا بھی کریں، اور یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کریں کہ ان کی وجہ سے ایک تو جو دے رہے ہیں ان کا صدقہ بھی پتہ نہیں کس جگہ لگ رہا ہے، اور دوسرا جو مستحق ہے بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان تک نہیں پہنچ پاتے۔